بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں آیت 58 سے 62 اللہ کہتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات پہ تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ شیطان کے پاس لے جائے، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ تو پھر کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے؟ پھر اے حبیب، قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا۔ اب فی الحال سورہ نساء میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے حقوق ہمیں سمجھانے کے بعد، قانون سمجھانے کے بعد اور یہ سمجھانے کے بعد کہ جب بھی ہم بات کریں تو حق پر بات کریں، اگلا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ان سچویشنز کو کیسے ہینڈل کریں جن کا کوئی واضح ذکر قرآن یا سنت میں نہیں ہے۔ مثلاً قرآن میں اللہ نے ہمیں ہر چیز کی ہدایت دے دی ہے، لیکن کبھی کبھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے نئے قسم کے سروسز سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں جس میں انسان تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی حلال ہے یا حرام۔ مثال کے طور پہ بہت سے نئے فائنینشیل انسٹرومنٹس آفر ہوتے ہیں جن میں لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں جو 1400 سال پہلے نہیں تھے۔ 1400 سال پہلے تو اسٹاک مارکیٹس اور بینکس بھی نہیں تھے، لہٰذا اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حلال ہے یا حرام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹی وی، کیمرہ، اسمارٹ فونز، یہ تمام ٹیکنالوجی کے انوویشنز ہیں جو 1400 سال پہلے نہیں تھے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں سیکھنے کو بہت ملتا ہے، لہٰذا خیر ہے، لیکن کبھی کبھی خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی ہے۔ لہٰذا یہ جاننا کہ کون سی چیز کو انسان کتنی دیر کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور کن سچویشنز میں استعمال کر سکتا ہے، یہ مسلمان کے لیے جاننا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ کیونکہ ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن اور سنت میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ ہمیں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کنفیوز ہو جائے، ہمیں یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ حلال ہے یا حرام، سب سے پہلے انویسٹیگیشن میں قرآن کو دیکھیں، یعنی اللہ کی اطاعت کریں، اگر قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے تو اسی کو فالو کریں۔ اس کے بعد حدیث اور سنت میں چیک کریں، یعنی رسول کی اطاعت کریں، اگر اس کا ذکر قرآن میں نہیں لیکن حدیث اور سنت میں آپ کو مل جاتا ہے تو اس کو فالو کریں۔ اور آخر میں اللہ پھر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں اگر قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث اور سنت میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر جن کے پاس اتھارٹی ہے یا حکومت ہے ان کی اطاعت کریں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو اسکالرز ہیں یا جو امامز ہیں جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، پھر آپ ان کی اطاعت کریں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ پھر تمام اسکالرز اور مختلف سکولز آف تھاٹ کی رائے سنیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس میں یہ ضرور یاد رکھے کہ کسی اسکالر کو یا کسی اسکول آف تھاٹ کو آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرنا یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہی چیز دیکھا تھا کہ سوائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کو یا کسی گروہ کو آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرنا یہ چیز غلط ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مسلمان کا کام ہے کہ وہ محتاط رہے، اپنی طرف سے پوری اسٹڈی اور انویسٹیگیشن خود بھی کرے، تاکہ اگر کوئی انسان یا کوئی اسکول آف تھاٹ کی رائے غلط ہے تو وہ اس کی غلطی کو فوراً پکڑ سکے۔ کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسکالرز ہیں جن کی کسی چیز کے اوپر ایک رائے ہوتی ہے لیکن اس وقت ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، پھر کئی سالوں کے بعد جب ان کے پاس زیادہ علم آ جاتا ہے تو تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو انہوں نے اس سے پہلے فیصلہ کیا وہ فیصلہ غلط تھا۔ ظاہر ہے اس وقت ان کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، لیکن اب زیادہ علم آنے کی وجہ سے ان کے پچھلے فیصلوں کو کویسچن کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی اسکول آف تھاٹ یا کسی اسکالر کی رائے سنیں تو ہمیشہ اس کو کرٹیکلی ایگزامن کریں، وہ کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں، ان کی آرگیومنٹ کیا ہے، وہ اپنی رائے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن اور سنت کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔
بلکہ کبھی کبھی آپ کے انسٹنکٹس سب سے بہترین جج ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کیونکہ روح آپ کے دل میں ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی دل کوئی سچ بات سنے گا یا کوئی ٹھیک بات سنے گا وہ ہمیشہ اس کی گواہی دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے انسٹنکٹس کو، اپنی دل کی آواز کو بھی سنیں۔ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک بات درست ہے تو پھر اس کو مان لیں۔ اسی لیے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ نے کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو جس کا ذکر قرآن اور سنت میں ڈائریکٹلی نہیں ہے، تو پھر بہت سے اسکالرز، بہت سے اسکول آف تھاٹس کی رائے سنیں، اور اس وقت اپنا ایگو اور اپنے بائسز کو سائڈ پہ رکھ کے ان کی آرگیومنٹ کو غور سے سنیں، ان کی آرگیومنٹس کو کریٹیکلی ایگزامن کریں۔ پھر کافی اسکالرز اور اسکولز آف تھاٹ کی رائے سننے کے بعد آپ اس کو فالو کریں جس پہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو اسکالر ایسا نہیں ملتا جس نے ایگزیکٹ آپ کے سوال کا جواب دیا ہو یا آپ کے مسئلے کے بارے میں بات کی ہو، یا اگر کافی اسکالرز اور اسکولز آف تھاٹ سننے کے باوجود آپ کا دل کسی چیز پہ گواہی نہیں دیتا، تو پھر اللہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ واپس قرآن اور سنت کی طرف آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے یا جو آپ کا مسئلہ ہے، چاہے اس کا ذکر ڈائریکٹلی قرآن اور سنت میں نہیں ہوا ہوا، آپ پھر بھی قرآن اور سنت کو پڑھیں اور جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ یعنی قرآن اور سنت میں آپ کو کوئی اور چیز کا ذکر مل جائے گا جو آپ کے سوال یا آپ کے مسئلے سے بہت سملر ہوگا، آپ پھر اس بنیاد پر اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ آپ سے سوال قیامت کے دن جو بھی کیا جائے گا وہ آپ کی نیت پر ہوگا۔ کیا آپ نے اپنی طرف سے صحیح جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے قرآن اور سنت کو پڑھا؟ کیا آپ نے مختلف اسکالرز اور مختلف اسکولز آف تھاٹ کو واقعی ریسرچ کیا؟ کیا آپ نے واقعی اپنے تمام ایگو اور بائسز کو دور کر کے دل کی آواز سنی اور پھر وہی کیا جس پر آپ کا دل گواہی دے رہا تھا؟ پھر اس کے بعد اللہ ہمیں منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور سنت کو نہیں سننا چاہتے، اور پھر جب بھی انہوں نے کسی چیز پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو اسلام کے راستے سے ہٹا دیں، جو آپ کو انکریج کریں کہ آپ اللہ کے حدود کو توڑیں، اس کے خلاف جائیں۔ مثلاً ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں سود حرام ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں بہت سے ایسے فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں، بہت سے انشورنس کمپنیز ہیں جو 1400 سال پہلے نہیں تھے۔ وہ جو ہمیں سروسز آج دے رہے ہیں وہ سروسز 1400 سال پہلے نہیں تھے۔ دیکھنے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سروسز میں اور فائنینشیل ایسٹس میں انسان کو بہت فائدہ ہوگا اور ان میں سود نہیں ہے، لیکن جب آپ ان سروسز میں بہت زیادہ ریسرچ کریں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان تمام سروسز میں سود ہے، لہٰذا وہ حرام ہیں۔ لیکن کیونکہ بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں انویسٹ کریں گے، وہ خاص ان اسکالرز کا یا ان لوگوں کی رائے سننا چاہتے ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حرام نہیں ہیں، اگر ان میں سود ہے بھی تو یہ سود جائز ہے۔ اسی لیے اللہ ان کو منافق کہہ رہے ہیں، اور جب آپ ان کو خبردار کرو اور قرآن اور سنت کی طرف لے کر آؤ تو اس وقت وہ غصہ کرتے ہیں، آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف طاغوت ان کے لیے فیصلہ کرے۔ یہاں پر طاغوت سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم یا اسکالر کہتے ہوئے غلط قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ وہ حرام کو حلال کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حدود کے خلاف جائیں۔ لہٰذا وہ مسلمان جو جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن اپنے فیصلوں کے لیے جان بوجھ کر طاغوت کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان کو منافق کہہ رہے ہیں۔ اب فائنینشیل انسٹرومنٹس اور انشورنس کمپنیز کے علاوہ یہاں پر ایک اور مثال ہے حلال ڈیٹنگ۔ بہت سے مسلمان یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اگر زنا نہیں ہو رہا اور دونوں لڑکا لڑکی بہت احتیاط کر رہے ہیں تو وہ بالکل ڈیٹ پہ جا سکتے ہیں، ان کے آپس میں ایک ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ایسی باتیں کر کے قرآن اور سنت کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتے ہیں جہاں پر اللہ نے محرم اور نامحرم کا کھل کے ذکر کیا ہے، اور جہاں پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس قسم کی چیز کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک اوتھینٹک حدیث کے مطابق نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک لوہے کا کیل انسان کے سر میں ٹھوک دیا جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ قرآن میں ذکر ہے کہ انسان کو زنا سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ہر قسم کا کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تو اگر قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں
تو ڈیٹنگ حلال کیسی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اتنا کچھ قرآن اور حدیث میں ہونے کے باوجود اگر ایک مسلمان کوئی ایسے انسان کے پاس جائے جو حلال ڈیٹنگ کو انکریج کر رہا ہے تو وہ پھر مسلمان منافق ہے. وہ پھر جان بوجھ کر اپنے فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس جا رہا ہے، کیونکہ اس کی پہلے سے نیت ہے کہ وہ حلال ڈیٹنگ کرنا چاہتا ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ ان آیتوں میں منافقین کو خبردار کر رہے ہیں کہ غلط فیصلہ لینے کے بعد جب ان کے ساتھ برا ہوگا اس میں ان کا اپنا قصور ہے. یعنی جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں خیر ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں ہمیشہ خیر ہے. یہی بات آگے جا کے اللہ اسی صورت میں آیت 79 میں کہتے ہیں. لیکن جب ایک انسان جان بوجھ کر اللہ کے حدود کے خلاف جائے، جان بوجھ کر طاغوت کے پاس جائے، پھر اس کی زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اس کی اپنے کیے کی وجہ سے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے. اور یہی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت پھر یہی منافقین قسمیں کھاتے ہیں کہ ان کی نیت ہمیشہ اچھی تھی، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے، سیدھے راستے پہ آ جائے، یہ سمجھ آئے کہ جو بھی ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے ان کی اپنی کیے کی وجہ سے ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی غلط کام نہیں کیا، ان کی نیت ہمیشہ صاف تھی. بلکہ یہ چیز میں نے پرسنلی بھی بہت دفعہ دیکھی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی آپس میں ریلیشن شپس بناتے ہیں، حلال ڈیٹنگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اس کی اجازت نہیں ہے، ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں، تو آگے جا کے ان کی زندگی میں ہمیشہ مشکلات آتی ہیں. پھر وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں اور اس بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا. ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نیت تو ہمیشہ خالص ہے، ہم تو بہت صدقہ دیتے ہیں. اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ صدقہ اور نماز کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ جان بوجھ کے اللہ کے حدود کے خلاف جا رہے ہو، جب آپ اپنے فیصلوں کے لیے جان بوجھ کر طاغوت کے پاس جاتے ہو. اب ظاہر ہے آخر میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو یہ میں کیسے جان سکتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی اس میں خیر ہے، یا یہ کوئی سزا ہے کیونکہ میں نے ہی کچھ غلط کام کیا ہے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ کبھی بھی 100% تو آپ کو شیورٹی نہیں ملے گی، لیکن جب بھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو، آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے، ہمیشہ اپنے پچھلے فیصلوں کو کرٹیکلی ایگزامن کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے حدود کے خلاف جا رہے تھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ طاغوت کے پاس جا رہے تھے فیصلوں کے لیے، یا آپ نے جان بوجھ کے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو منافقین کی طرح بیہیو نہ کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، توبہ کریں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں. توبہ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں دوبارہ سے برکت آ جائے گی. لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی آپ طاغوت کے پاس جاتے اپنے فیصلوں کے لیے، پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو بھی آپ کے اوپر مشکل آئی ہے یہ امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں خیر ہے. اس امتحان کے ذریعے اللہ آپ کو حکمت عطا کرے گا اور آپ کو بہتر انسان بنائے گا. لہٰذا صبر کریں، توکل رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. السلام علیکم.